ٹڈیوں کی بارش ہو رہی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ان کو سمیٹ رہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ایوب ہم نے اتنا تجھے دیا ہے, کیا ابھی تک تو تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ حضرت ایوب نے کیا کہا, اللہ پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن مالک دے رہا ہے, اس کی ناشکری کیسے کریں؟ اس دولت کو, اس نعمت کو کیوں نہ سمیٹیں؟ اے اللہ تو دے رہا ہے تو ہم لے رہے ہیں, ہم تو تیرے شکر گزار ہیں. وہی ایوب علیہ السلام ایسی مصیبت میں مبتلا ہوئے اور ایسی آزمائش میں مبتلا ہوئے کہ اللہ اکبر, منہ میں کھانا ڈالنے والا سوائے ایک بیوی کے اور کوئی نہیں, اور وہ بیوی بھی چوٹیاں کٹوا کر دوسروں کے کام کاج کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کے کھلاتی. اس طرح پریشان گھر والوں نے, قبیلے والوں نے, سب لوگوں نے, بنی اسرائیل نے اٹھا کر کے کہیں جو ہے وہاں جہاں گندگیاں پھینکے جاتے ہیں وہاں جا کر کے ان کو ڈال دیا, پھینک دیا, یہ آدمی برباد ہو گیا. وہی ایوب علیہ السلام اس پریشانی میں, جب کوئی معالج نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی علاج نہیں, کیا کر سکتے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے جب مجبور ہو گئے, بیوی نے چوٹیاں بھی کٹا دی اور کہنے لگی کیا کریں, کھانے کو نصیب نہیں, کوئی ایک لقمہ کھانا دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس وقت حضرت ایوب کو غیرت آئی, صبر کرتے رہے, لیکن جب دیکھا کہ بیوی کی چوٹی تک کٹنے پہ آ گئی, اللہ اکبر, اس وقت اس مرد مجاہد کو غیرت آئی اور اس نبی اولو العزم نبی نے اللہ اکبر اللہ سے دعا کی اور کیا کہا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے. اللہ اکبر, کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ بیماری لگ گئی؟ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے, بس تو ارحم الراحمین ہے. اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا, ایوب جہاں تم بیٹھے ہو وہاں پہ اپنے پیروں سے ٹھوکر مارو, پانی نکلے گا, اسے پیو, اسے غسل کر لو. ایوب علیہ السلام نے پیر سے ٹھوکر ماری, پانی نکلا, چشمہ نکلا, اس کو پیا, نہایا, تر و تازہ ہو گئے, حسین خوبصورت نوجوان, ساری بیماریاں دور ہو گئیں, اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے. اور ان کی زوجہ محترمہ جو باہر گئی ہوئی تھی جب آئیں واپس کھانے پانی لے کر کے, یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, کہنے لگی کہ یہاں میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا, وہ کدھر گیا؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا میں ہوں. کہا مجھ دکھیاری پر مجھے غریب کے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں مسکین, میرا شوہر مسکین, مرض میں مبتلا, ہم دکھوں سے چور, اور تم اس میں ہم سے مذاق کرتے ہو. یہاں میرا شوہر تھا, وہ کدھر گیا؟ حضرت ایوب نے کہا میں ہی ہوں تیرا شوہر, اور اس کے بعد میں سمجھایا, یقین دلایا, تب ان کو سمجھ آئی. الحمدللہ. اس طرح سے میرے عزیزو, اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کے اور انبیاء علیہ السلام اور جو حق کے راہوں میں جو لوگ چلنے والے ہیں, ان کے پورے معاملے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے واقعات کو درج فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام اس قدر مصیبت اللہ اکبر کہ قوم نے کیا ظلم نہیں کیا حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر. اور جب دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں عذاب دینے کے لیے اور اب کوئی بچ نہیں سکتا, تو اس نبی نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ عز و جل کو, اور کیا کہا کہ رب نجنی واہلی مما یعملون. اے اللہ, اے میرے رب, مجھے اور میرے اہل عیال کو اس عذاب سے بچا لے. اللہ نے انہیں بچایا. آخری نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ تو نبی اور نبیوں کے جو صحابہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ ان جادوگروں کو دیکھیں جن جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا. آپ کیا کہہ سکتے ہیں جی یہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن اللہ کے نبی کے جو متبعین تھے, ان کے جو پیروکار تھے, ان کا بھی حال یہ دیکھیں کہ جادوگر جو فرعون سے کہہ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیر کر دیں اور ان کے جادو کو فیل کر دیں تو یہ بتاؤ ہمیں کیا ملے گا. تو فرعون نے کہا ہم تمہیں کرسیاں عطا کریں گے, وزارت عطا کریں گے, مجھ سے مشاورت کے اندر تمہیں ممبر بنائیں گے, تمہیں بہت زیادہ دولت عطا کریں گے. انہوں نے جب دیکھا اور اپنے جادو چھوڑے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کا معجزہ دیکھا, سمجھ گئے کہ یہ جادو تو نہیں, یہ تو معجزہ ہے, اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. فرعون نے دھمکی دی تمہارے ہاتھوں کو کٹائیں گے, تمہارے گردن کو کاٹ دیں گے, ہم تمہیں سولی کے اوپر چڑھائیں گے, تمہارے بال بچوں کو ختم کر دیں گے. اس وقت ان جادوگروں کے اوپر جب حقیقت کھلی اور اللہ عز و جل کی حقیقت سے وہ متعارف ہوئے اور اللہ رب العزت کی معرفت ان کے دلوں میں آئی, تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ عز و جل جب یہ دھمکی سنی تو کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب, ہم پر صبر کا فیضان عطا فرما, یہ ظالم ہماری گردن کاٹنے کے لیے تیار ہیں. اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا
کہ ہم مسلمان ہوں، ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل اس قدر مضبوط کر دیے، ان کے دلوں میں اتنی صلابت اور اتنی پختگی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی کہ جب دوبارہ بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے، تو بادشاہ سے انہوں نے کیا کہا؟ ان جادوگروں نے جو تھوڑی دیر پہلے اس سے سیٹیں، اس سے کرسیاں، وزارت کی مال و دولت کے خواہش مند تھے، انہوں نے اسی بادشاہ کے سامنے، فرعون جو اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، معبود کہتا تھا، اس کے سامنے علی الاعلان کیا کہا؟ فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. ہاں جاؤ فرعون، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے ہمارے ساتھ کر گزر. تو کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ اس دنیا سے ہمارے وجود کو ختم کر دے گا، بس. اور کیا کرے گا؟ ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جائیں گے. اگر تو ہمیں ختم، یہ باتیں کس کے دل میں آتی ہیں پتہ ہے؟ یہ باتیں اس کے دل میں آتی ہیں جو مومن ہوتے ہیں. جو کون ہوتے ہیں؟ مومن ہوتے ہیں. لیکن جو بزدل اور بے ایمان ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے، دنیا کی حرص، اس کی رنگینیاں ان کے نگاہوں میں ناچتی ہیں، تو وہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، حق کی راہوں میں بدل جاتے ہیں، حق کی راہوں کے اندر ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، پھر ادھر ادھر کے ہیلے سازیاں کرتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ سرے صلیب بھی، پھانسی کے پھندے کو بھی چوم کر حق بیان کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں. وہ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت یا کسی گردن کاٹنے والوں کی تلواروں سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے. تو میرے عزیزو، یہ انبیاء علیہ السلام کے متبعین کا یہ حال تھا. اور اسی طرح آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یہ نبیوں کا سلسلہ دعاؤں کا، کہ یہ سارے کے سارے رجوع ہو رہے ہیں کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کا تذکرہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا. اور آخر اللہ کے نبی تنگ آ کر کے ان ظلم سے، اہل مکہ کے ظلم و ستم سے طائف گئے، وہاں بھی پتھروں سے استقبال ہوا اور وہاں بھی صدمہ پہنچا، اور اسی زخمی حالت میں جب طائف سے لوٹے اور ایک مقام پر آرام فرمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، آپ بے ہوش تھے. جب ہوش آیا تو اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہے ہیں، اور وہ درد انگیز دعا فرمائی اور کہنے لگے، اے اللہ اپنی قوت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی، اے اللہ بے بسی کی میں فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں میرے پروردگار. تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے. آخر مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے. اے اللہ، کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روی روا رکھتا ہے، یا ایسے دشمن کے مقابلے میں، ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے. لیکن اے اللہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، تو مجھے کائنات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اے اللہ اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، بس تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے. میں اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب مجھ پر پڑے یا تیرا عذاب مجھ پر آئے، تیرے ہی نور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں، جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے سارے معاملات سمجھ جاتے ہیں. اے اللہ مجھے تیری رضامندی اور خوشنودی